بدتر بھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں. یہ زمانہ وہ ہے کہ جب انسان کو اپنے دامن کو بڑا بچا کر چلنا چاہیے. وقت کا کوئی یزید نہیں ہوتا یزید، بلکہ مجھے کہنے دیجیے آپ کی شاداب سماعتوں کو دیکھتے ہوئے، وقت کا کوئی یزید نہیں ہوتا، اور جو یزید تھا اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا. بات پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا میرے نوجوان دوستوں تک. تو ایک درود پڑھ دیجیے امام حسین کی عظمت پر. تشریف لائے، روزمرہ کی طرح مادر گرامی نے سوال کیا، بیٹا آج نانا کے خطبے میں کیا سنا؟ تو کمسن بچے نے خطبہ دہرانا شروع کیا، رک گئے. جب رک گئے ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رک گئے؟ تو جواب دیا، اب اس کمسنی میں جن کی بلاغت کا یہ حال ہو. اس جملے کا لطف لیجئے گا. فرماتے کل بیانی وکل لسانی لعل سیدا یرانی. اے ماں میرے الفاظ میں کمی آ رہی ہے، میری زبان بوجھل ہو رہی ہے، شاید میرا سردار پس پردہ مجھے دیکھ رہا. تو اب یہ روایت آپ تک پہنچ گئی. اب یہ میرے دوسرے امام کی سنت ہے، جب بڑے بیٹھے ہوں تو آج اگر میرے الفاظ میں کچھ روانی کی کمی ہو، میری زبان میں کچھ لکنت آئے، تو یہ روایت میں نے عذر خواہی کے طور پر پیش کر دی. تمام علماء حقہ کی صحت و سلامتی، تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے. کل سیاق پیش کر چکا کہ ائمہ نے اپنی توہین تو اپنے سامنے برداشت کی، مگر کسی امام نے اپنے سامنے اپنے جد علی کی اہانت برداشت نہیں کی. بلکہ مجھے یوں کہنے دیجئے کہ در حقیقت علی کی توہین برداشت نہ کرنا اللہ کی سنت ہے. کہ جب غدیر کے بعد حارث بن نعمان فہری رسول کے سامنے آ کر توہین علی کر رہا تھا، تو اللہ نے آسمان سے پتھر اتار کر بتایا تھا میں سب برداشت کروں گا، علی کی توہین مجھے. یہی سنت الہی تھی جو ائمہ میں بھی پائی گئی. میں نے کل آپ کی خدمت میں مثال پیش کی تھی، مولا حسن کا وہ معجزہ ذہنوں میں ہے. سبحان اللہ. امام چوتھے امام دربار میں ہے، دشمن کا، بابا کے قاتل کا دربار ہے. پہلی گفتگو کا تصور ذہنوں میں ہے، پس منظر کو یاد رکھیے گا. دنیا والوں کی نگاہوں میں ایک جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ غالب ہے، جو زنجیروں میں جھگڑا ہو مغلوب ہوتا ہے. مگر کربلا نے ہر معیار کو الٹ دیا. اللہ اکبر. جو زندہ رہا، جملہ حوالے کر رہا ہوں، کربلا نے معیار کو بدل دیا. کربلا سے پہلے تک جنگ کا معیار یہ تھا کہ جو کٹ جاتا وہ مر جاتا، جو جیت جاتا، جو زندہ ہوتا وہ فتح یاب ہوتا، جیت جاتا. کربلا نے معیار یہ کر دیا کہ جو زندہ رہا وہ مر گیا، جو زندہ رہا وہ مر گیا. جس نے سر کو کٹا دیا وہ آج تک زندہ ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. ان کرے مولا شکل و صورت تو منبر کی ہے، خطیب بیٹھ کر گفتگو بھی کر رہا ہے. مولا کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں قیامت تک کے لوگوں کو. ارے وہ کہ جس پہ ذکر علی نہ ہو، چاہے جتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، منبر نہیں ہو سکتا. میں کل بات عرض کر چکا نا، آج اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا. اس مرحلے پہ ہم رکے تھے، بہت اہم منزل ہے، یہاں سے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا ہے. اذن لی ان اسأل هذه الاعوان. اے حاکم اجازت دے کہ میں لکڑیوں کے اس انبار پر بلند ہو جاؤں. یہ ماجرا کیا ہے؟ مانا وہی شکل، وہی صورت، وہی لکڑیاں، وہی محنت، مگر آپ ممبر نہیں کہہ رہے، اعواد کہہ رہے ہیں. مولا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں
کہ بعض اوقات ایک ہی شکل ہو، ایک ہی صورت ہو، ایک ہی ذات ہو، مگر دو الگ الگ اثر رکھتی ہے اور ہر اثر کے لیے الگ الگ نام رکھتی ہے۔ ایک ہی شے ہے، ایک ہی صورت، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی چیز ہے، مگر نام بدل رہے ہیں کیونکہ اثر تبدیل ہو رہے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے۔ ایک لفظ ہے بجلی، جو بہت کم آتی ہے، بہت زیادہ جاتی ہے۔ بجلی ایک شے ہے، ایک ذات ہے، ایک چیز ہے، ایک ہی بجلی ہے۔ اگر تار میں دوڑتی ہوئی اے سی کی طرف روانہ ہو تو کیا دے گی؟ توجہ کیجیے گا عزیزو، تو ٹھنڈک دے گی۔ اور اگر سردیوں میں تار میں دوڑا کر ہیٹر تک پہنچا دی جائے کیا دے گی؟ گرمی دے گی۔ ذات کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، چیز کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تبدیلی کہاں آئی؟ تبدیلی ذات میں نہیں آئی، ان ظروف میں آئی، ان برتنوں میں آئی کہ جہاں تک یہ بجلی جا رہی تھی ایک ہی ذات ہو، اگر ظرف تبدیل ہو جائے اثر بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو پہنچ گئے۔ ایک اور مثال حوالے کر دوں، یہی ذکر علی ہے، یہی نام علی ہے۔ ایک چیز ہے، ذات علی ایک ذات ہے، مگر ظرف بدلتا ہے، اثر بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاعر اہل بیت بلال کاظمی حفظہ اللہ نے کیا خوب کہا، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے۔ ایک ذات اگر ظرف بدل جائے تو اثر کیسے بدلتا ہے؟ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ ہمارے پاس انہی گریا کرنے والوں میں پرندے بھی تھے، ان پرندوں میں کچھ اچھی نسل کے کبوتر بھی تھے کہ جو قتل حسین کے بعد کربلا پہنچے، انہوں نے لاشِ حسین کو کربلا کی ریت پر دیکھا۔ ابھی مصائب سے بہت دور، مگر میں کیا کروں کہ حسین اسے کہتے ہیں جس کے فضائل میں بھی مصائب ہیں اور مصائب میں بھی فضیلتیں ہیں۔ وہ پرندے انہوں نے دیکھا، نواسہ رسول کا لاشا ہے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم عزائے حسین کے علم بردار بنیں گے، ہم روئے زمین کے کونے کونے تک نواسہ رسول کے ناحق قتل کا پیغام پہنچائیں گے۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ ہر کبوتر لاشہ حسین کے گرد طواف کرتا، اپنے پروں کو بڑے احترام سے خون حسین میں ڈبوتا اور دنیا میں ایک مختلف سمت پرواز کر جاتا۔ انہی کبوتروں میں ایک پرندہ کہ جو مدینہ منورہ نانا کی قبر کی طرف چلا، راستے میں ایک باغیچے کے اوپر سے گزرا، مدینے کے قریب۔ باغیچہ کس کا؟ یہودی کا۔ یہودی کو اللہ نے ایک بیٹی دی تھی، مگر بیٹی بیمار تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، کانوں سے سن نہیں سکتی تھی۔ یہودی کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ صبح طلوع ہونے پر بیٹی کے طعام کا انتظام کر کے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا کر اسے گودی میں اٹھاتا تھا اور اپنے باغ میں درخت کے سائے میں کرسی پر ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ بیٹی دن بھر تازہ ہوا میں رہے، باپ شہر جا کر کام کاج کیا کرتا تھا۔ ایک رات مغرب قریب ہو گئی، یہ باپ شہر سے لوٹ نہ پایا، بیٹی تنہا درخت کے سائے میں بیٹھی ہے، انتظار میں ہے کب میرا بابا آئے گا۔ یہی کبوتر جو کربلا سے خون حسین میں خود کو غلطہ کر کے چلا ہے، خدا کا اعجاز یہ تھا، خدا کا کرنا یہ تھا کہ اسی باغیچے میں اسی درخت کی ایک شاخ پر آ کر بیٹھا، اپنے پروں کو پھرپھرایا، حسین کے تازہ خون کا ایک قطرہ اس یہودی کی معصوم اور بیمار بیٹی کے
پیشانی پر ٹپکا. خون حسین کا، میں آنسو دیکھ رہا ہوں کہ معرفت کے آنسو ہیں عزیزوں. خون حسین کا ایک قطرہ ٹپکنا تھا اور یہودی کی بیٹی کو حسین کے صدقے میں شفا مل گئی. وہ جو اب تک دیکھ نہیں سکتی تھی دیکھنے لگی، جو سن نہیں سکتی تھی سننے لگی. بعض روایات میں یہ اضافہ ہے اس نے جب اوپر کی طرف نگاہ کی تو سب سے پہلے اس پرندے کو دیکھا. قسم دے کر کہا، میں تجھے اپنے خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں یہ کس کا خون ہے کہ جو میری پیشانی پہ ٹپکایا تھا. خدا نے پرندے کو قوت گویائی عطا کی اور پرندے نے فصیح زبان میں جواب دیا، یہ مدینے میں مدفون اللہ کے آخری نبی کے نواسے حسین کا خون ہے. اثر کیا ہے کہ اگر معصوم اور بیمار بچی پر ٹپک جائے تو ایک قطرہ بھی شفا و رحمت ہے. بات پہنچ گئی. قرآن کی آیت یاد ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اب دیکھیے جب ظرف بدلے گا تو اثر کیسے بدلے گا. قرآن کی آیت ذہن میں ہے؟ اب ذرا خون حسین کے قطرے کا اعجاز دیکھیے. یہاں یہودی کی اس کمسن بچی کو شفا عطا کر رہا ہے، وہاں دربار کوفہ میں جب ابن زیاد ملعون نے اپنے نجس ہاتھوں میں حسین کے پاکیزہ سر کو اٹھایا تھا، اپنے زانوں کے قریب لایا تھا، سر حسین سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا، ابن زیاد کے زانوں سے مس ہوا، ایسا زخم بنا، ناسور بن گیا اور اسی ناسور سے ابن زیاد واصل جہنم ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ، ایک قطرہ خون حسین ہے. میں ذات حسین کی کیا بات کروں جس کی ذات کے خون کے بدن سے جدا ہو جانے والے، بہ جانے والے ایک قطرے کا اعجاز یہ ہو کہ قرآن کی مانند اگر معصوم پر پڑے تو شفا بن جائے، اگر ظالم تک پہنچے تو نقصان اور بیماری بن جائے. بات پہنچ گئی؟ تو عظمت حسین پر ایک درود پڑھ دیجیے. اسرار کو سنا تو جانتے ہیں کیا کہا؟ انہو ان صعد علی المنبر لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان. ارے میں اس جوان کو، قیدی کو ممبر پہ اس لیے جانے نہیں دے رہا، تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. اگر یہ ایک بار ممبر پر چلا گیا اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک میری اور میرے خاندان کی مٹی پلید نہ کر. منظر ہے عزیزوں، ایک ایک منزل پر ہم تفصیل سے رک رہے ہیں. دربار شام کا حوال تفصیل سے پیش کر رہا ہوں. خود اپنی زبانی اقرار کر رہا ہے اگر یہ ممبر پہ ایک بار چلا گیا تو میری تو کیا پوری آل امیہ کی حقیقت سامنے آ جائے گی. میرا آپ سے سوال ہے، آپ زندگی میں پہلی بار کسی سے ملاقات کریں تو اس کے بارے میں کیا ہی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو پہنچ جائے اس نقطے کی گہرائی تک، زندگی میں آپ کا سامنا پہلی بار کسی سے ہو، آپ کو کیا خبر یہ کیسا بولتا ہے. یزید پہلی مرتبہ چوتھے امام سے ملاقات، چوتھے امام کی زیارت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اسے کیسے خبر ہوئی؟ اسے کیسے پتا چلا کہ اگر یہ ممبر پر گیا تو میری اور میرے خاندان کی خیر نہیں ہے؟ سوال واضح ہوا؟ تو پہلی بار مل رہا ہے، اسے کیسے پتا چلا؟ جواب پیش کر دوں؟ آمادہ ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. یقیناً مکتب اہل بیت تو ان برائیوں سے دور ہے، واقعات آپ تک پہنچتے ہیں. اگر کسی انسان کے ساتھ بچپنے میں کوئی حادثہ ہو جائے، بچپنے میں کمسنی میں کوئی بھی حادثہ ہو، چاہے وہ ٹریفک حادثہ ہو، کوئی اور حادثہ ہو، انسان ساری عمر بھولا نہیں پاتا. اللہ
جو پہنچ جائیں۔ انسان کے ساتھ بچپنے کی عمر میں، کم سنی میں کوئی حادثہ ہو، انسان رہتی عمر تک بھلا نہیں پاتا۔ شاید اس کے بچپنے میں اسے کچھ حادثات، کچھ واقعات یاد ہوں گے کہ جب دربار کے کسی کونے میں اپنے بچپن میں بیٹھا ہوتا تھا، دیکھتا تھا کہ جب بھی دربار شام میں آل ابو طالب سے کوئی آتا تھا تو اس کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، بچپنے میں کیا واقعات ہوئے کہ اب تک جوان ہو گیا، تخت پر بیٹھا ہے، مگر دل سے خوف نہیں گیا۔ جانتے ہیں کیوں نہیں گیا؟ سنن بیہقی کتاب ہے برادران کی، صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں 55 ان مناظروں کو نقل کیا کہ جب صلح کے بعد امام حسن شام تشریف لے گئے اور دربار شام میں شام والے کو رسوا کیا۔ آمادہ ہیں عزیزوں؟ ایک دو مثالیں پیش کر دوں تاکہ سمجھ سکیں ہم اس ماحول کو، کیوں اس کے ذہن پہ اتنا خوف تھا۔ خبردار سید سجاد ممبر پہ نہ آنے پائے، خبردار انہیں بولنے کی اجازت نہ دی جائے، کیوں؟ اپنی بچپنے میں دیکھا ہوگا۔ ایک مثال، بچپن بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ علی کا جلال، علی کا لال حسن مجتبیٰ دربار شام میں داخل ہوا، شام والے نے اپنے درباریوں کو پہلے سے کہہ رکھا تھا آج حسن کی شان میں کمی کریں گے، آج گستاخی کریں گے۔ یہ ارادہ کر کے تیاری سے بیٹھا تھا، علی کا شیر بیٹا شام کے دربار میں داخل ہوا۔ وہ جو طے کر کے بیٹھا تھا کہ توہین کرنی ہے، نہ جانے کیا ہوا، توقیر میں بلند ہو گیا۔ اللہ، جب اسے خیال آیا، ہوش آیا، اپنے تخت پر بیٹھا اور کہنے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، یہاں سے بات کا آغاز کیا۔ مناظرہ ہے مولا حسن کا، کسی عام خطیب ذاکر عالم کا نہیں، زہرا کے لال کا مناظرہ ہے۔ اور اس لقب کو یاد رکھیے گا، اس کی وجہ ہے، توجہ ہے۔ جیسے ہی میرے مولا دربار میں تشریف لایا، آقا حسن مجتبیٰ، میں نے ابتدا میں وعدہ کیا تھا نا آج خوب ذکر آئے گا، میرے مولا دربار میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی مولا کا اس سے سامنا ہوا، مخاطب کر کے کہنے لگا، اے علی کے فرزند، اے حسن مجتبیٰ، انا خیر منکا، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں۔ توجہ ہے، امام نے سوال کیا اور سوال میں جواب دے گئے۔ کیا جملہ تھا؟ اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں۔ امام نے جلال میں سوال کیا، وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا ابْنَ ہند، میں نے ترجمہ نہیں کیا، وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا ابْنَ ہند۔ اس اب روایت میں روایت میں ہم تک لفظ پہنچتا ہے، لہجہ نہیں پہنچتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے لفظ سے لہجے کا پتہ لگائیں۔ میں اس لفظ اور اس لہجے کی مناسبت سے ترجمہ کر دوں، وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا ابْنَ ہند، اے ہند زادے، تو ہم سے بہتر کیسے، تو ہم سے برتر کیسے؟ اللہ اکبر۔ مولا نے اس جملے میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ ارے تو ہم سے مقابلہ کرے گا، تو ہند زادہ ہے، ہم فاطمہ کے لال ہیں۔ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا ابْنَ ہند، ہند زادے تو مجھ سے بہتر کیوں ہے؟ اب دلیل دیکھیے گا،
کہنے لگا لأن الناس اجمعوا علی ولم یجمعوا علی، امت کو جو چیز لے ڈوبی وہ اجماع ہے۔ اے ابن ہند تو ہم سے افضل کیسے، ہم سے برتر کیسے؟ کہنے لگا کیونکہ لوگ میری حکومت پر جمع ہو گئے اور آپ کی حکومت پر جمع نہیں ہوئے۔ مولا نے دوبارہ اسے مخاطب کر کے اس کی اوقات یاد دلائی، فرمایا یبنا آکلۃ الاکباد، اے کلیجہ چبانے والی کے بیٹے، اگر مولا حسن نے نہ فرمایا ہوتا میں نہ کہتا یبنا آکلۃ الاکباد، شاید اسے ابھی بھی پیغام سمجھ نہیں آیا تھا، مولا نے صراحت سے بیان کیا یبنا آکلۃ الاکباد۔ اب اس کی دلیل سنیے گا، مولا پہلے دلیل کا جواب دیں گے، پھر اس کے سب سے پہلے جملے کا جواب دیں گے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ میں آپ سے انا خیر من، مولا پہلے دلیل رد کر رہے ہیں، تجھے جن لوگوں کے جمع ہو جانے پر غرور ہے، تیری حکومت پر جمع ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، یا تو اپنی مرضی اور چاہت سے تیرا مطیع بنا یا تو نے مجبور کیا۔ فرماتے المطیع لک عاص للہ، جو تیرا مطیع و فرما بردار ہوا وہ اللہ کا نافرمان ہوا، اور جسے تو نے مجبور کیا اس کا حساب ہی نہیں ہے، کیونکہ مجبور اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق معذور ہے، اسے سزا نہیں ہے۔ دلیل رد ہو گئی، تجھے لوگوں کے اجماع پر غرور تھا، توجہ ہے۔ اب اس کے بعد مولا نے پہلے جملے کو رد کیا، یقیناً ایک کمسن بچہ دربار کے کسی کنارے میں سہم کر یہ گفتگو سن رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پہلا جملہ انا خیر من، چوتھے امام پر دوسرے امام میرے آقا حسن فرماتے ہیں تو نے کیا کہا تھا؟ میں آپ سے بہتر ہوں، میں حسن مجتبی انا لا اقول بانی خیر من، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کیونکہ تقابل دو برابری کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ تقابل وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دو چیزیں اپنی ذات میں جنس میں یکساں ہو، توجہ ہے عزیزوں؟ تقابل دو یکساں چیزوں میں، قریب کی چیزوں میں ہوتا ہے، دو مختلف اجناس کی چیزوں میں تقابل نہیں ہوتا۔ کہا یہ جائے گا یہ کتاب اس کتاب سے بہتر ہے، یہ نہیں کہا جائے گا یہ کتاب اس کرسی سے بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ تقابل نہیں ہے۔ مولا بتا گئے میں نہیں کہوں گا میں تجھ سے بہتر ہوں، لأنہ لا خیر فی، تجھ میں اصلاً بہتری اور اچھائی ہے ہی نہیں کہ میں کہوں میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں۔ جو ہے بات پہنچی؟ کیوں؟ تو کلیجہ چبانے والی کا بیٹا، میں فاطمہ کا لال، تو آکل خنزیر، میں وارث تدہیر، مجھ حسن کا تجھ سے کیا مقابلہ؟ اور پھر ایک جملہ فرمایا کیوں تجھ میں کوئی بہتری نہیں ہے؟ فرمایا لأن اللہ برأنی من الرذائل کما برأک من الفضائل، تیرا اور میرا تقابل کیوں نہیں ہے؟ تجھ میں کوئی بہتری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس خدا نے مجھے تمام برائیوں سے خالی رکھ دیا ہے اسی نے تجھے تمام فضیلتوں سے دور کر دیا۔ اللہ